ناظمہ آباد ہاؤس کالا جادو، ایک سچی داستان جو آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے میرے اندر خوف کی ایک لہر چھوڑ دی تھی۔ یہ کہانی کراچی کے ناظمہ آباد علاقے کی ہے، جہاں ایک پرانا اور عجیب و غریب مکان واقع تھا۔ اس مکان کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھی، لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہاں کالا جادو کیا گیا تھا۔ یہ مکان ایک بہت پرانی حویلی کی طرف تھا۔ کہا جاتا تھا کہ پہلے یہاں ایک امیر اور بااثر خاندان رہتا تھا، لیکن پھر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس مکان میں ایک کالا جادوگر آتا تھا جو رات کے وقت اپنے عمل کو سر انجام دیتا تھا۔ وہ لوگ جو اس مکان کے قریب سے گزرے تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھی، جیسے کوئی کسی کے ساتھ بات کر رہا ہو یا پھر کوئی کسی کو پکار رہا ہو۔ یہ بات بہت مشہور ہو گئی تھی کہ اس مکان میں کچھ نہ کچھ ہے اور اس کے اندر جانے والے کبھی سکون سے واپس نہیں آتے۔ لیکن میرے ایک کزن زاہد ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایک بہت ہی بہادر انسان تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ سب لوگوں کی خیالی باتیں ہیں۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مکان میں جا کر دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہے اور ان افواہوں کا سچ کیا ہے۔ رات کے وقت زہد اپنے دوستوں کے ساتھ اس مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ مکان کے قریب پہنچے، انہوں نے محسوس کیا کہ ہوا میں کچھ عجیب سی بوجھلی ہوئی ہے۔ وہ مکان بہت ویران اور پر اسرار دکھائی دے رہا تھا۔ مکان کا مرکزی دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے ہلکی ہلکی روشنی جھلک رہی تھی، جیسے کوئی موم بتی جل رہی ہو۔ زاہد اور ان کے دوستوں نے حوصلہ جمع کیا اور دروازے کو دھکیل کر کھولا۔ دروازہ ایک چیخ کے ساتھ کھلا اور اندر کی فضا بالکل خاموش تھی۔ انہوں نے اندر قدم رکھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر پہنچے، انہیں محسوس ہوا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ ان کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ مکان کے مختلف کمروں میں گئے، لیکن ہر جگہ مکمل خاموشی تھی۔ اچانک انہوں نے ایک کمرے سے کچھ آوازیں سنی، جیسے کوئی کسی سے بات کر رہا ہو۔ زاہد نے ہمت جمع کی اور اس کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کمرے کے درمیان ایک عجیب سی چیز رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک پتلا اور پر اسرار ڈھانچہ تھا، جس کے گرد لال کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ زمین پر کالے رنگ کے دائرے بنے ہوئے تھے اور ان کے درمیان کچھ جانوروں کی ہڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک کالا جادو کا عمل تھا جو وہاں انجام دیا جا رہا تھا۔ زاہد نے فوراً اس جگہ سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ پلٹنے لگے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے کی روشنی خود بخود مدھم ہونے لگی اور انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ ان کی سانسیں رکنے لگی اور وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ کمرے میں موجود ان کے دوست بھی بے ہوش ہو گئے۔ زاہد نے پھر بھی وہی آواز سنی جو ان کی طرف آ رہی تھی، ایک خوفناک سرگوشی، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم سب مر جاؤ گے۔ زاہد نے اپنی ہمت جمع کی اور زور سے دروازہ کھولا
वो और उनके दोस्त तेजी से वहां से बाहर भाग निकले। वो मकान आज भी वैसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद ज़ाहिद कभी भी उसके करीब नहीं गया। उनकी आंखों में खौफ की एक झलक हमेशा के लिए बस गई थी और उन्होंने उस रात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। गांव वाले आज भी उस मकान से दूर रहते हैं और कहते हैं कि वो जगह जिन्नात और काले जादू से भरी हुई है। रात के करीब वहां से आज भी अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो कोई भी वहां जाने की हिम्मत करता है वो कभी वापस नहीं आता। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जो चीजें रहती हैं वो हमें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको स्टोरीज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की वीडियोस स्टोरीज देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लास्ट तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखा करें और हमें दुआओं में ज़रूर याद किया करें। और दोस्तों, स्टोरीज देखने से पहले एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लिया करें और अंधेरा करके ये कहानी सुना करें, बहुत मज़ा आता है। तो चलते हैं अपनी अगली वीडियोस की तरफ। दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।